مومن کو ایسے ہی سکون ملتا ہے جس طرح کے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے. وہ دیر تک پانی میں رہتی ہے, اسے نکالو تو وہ تڑپ کا شکر کرتے ہیں. اور منافق جو دل میں نفاق ڈالے, یا جس کے عمل میں نفاق ہو, یا جس کی نیت میں نفاق ہو, اس کے بارے میں فرمایا کہ منافق کو مسجد میں ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح کے پرندے کو پنجرے میں وہ پھڑپڑاتا ہے, ایک اب دروازہ کھولے مجھے آزاد کر دیا جائے. تو آج میں آپ کو نہیں چوک کر رہا ہوں, میں جنرل گفتگو کر رہا ہوں, مسلمانوں کی جنرل گفتگو کر رہا ہوں. یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں, کیونکہ ایک کام اللہ نے ہمیں ہمارے ذمے پہ دیا ہے. اللہ نے ہمارے ذمے پہ دیا ہے, وہ بہت سے کام ہمارے ذمے پر ہے. ہم کیا ذمہ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کا ذمہ کوئی لمیٹڈ پیریڈ سمجھ لیا ہے, لمیٹڈ وقت سمجھ لیا ہے. نو نتھنگ. پوری یونیورس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اس پوری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے, کل جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے. سب کچھ اللہ نے تیرے لیے بنایا, لیکن تو ان تمام چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے, تو اللہ کے لیے. تو اعلان کرتا ہے, قربانی کے دنوں میں اعلان کرتا ہے, دعا پڑھتا ہے. قربانی کی دعا پڑھنے سے پہلے یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے, ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز, میرا پہننا, میرا جینا, میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ایک کام دیا اللہ نے, وہ کام کیا دیا ہے؟ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. مسلمانوں کو سمجھاؤ. یہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ سمجھانے کا جو کام ہے نا, ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور اسی لیے ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے, ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے, ہمارے نوجوان بگڑ رہے. اب سمجھانے کے معاملے میں آپ کو میں اپنی کمیونٹی کے معاملے میں بتا رہا ہوں, پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں, زیادہ دور نہیں. بمبئی کی بات کر رہا ہوں, بمبئی نمبر 8 کی, اور وہ بھی بمبئی سینٹرل علاقے کی, وہ بھی پوش بلڈنگ کی. اپنی دولت آ جانے سے عقل نہیں آتی ہے, دولت آ جانے سے اخلاق نہیں آ جاتا ہے, دولت آ جانے سے اللہ کے نزدیک بندہ بلند نہیں ہوتا ہے. بندہ تو بلند اس کی سوچ کی بنا پہ ہوگا, اس کے کردار کی بنا پہ ہوگا, اس کی فکر کی بنا پہ ہوگا. ڈاکٹر اقبال کی شعر کا ایک مسئلہ ہے کہ قوموں کے حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف. کوئی بھی قوم جو زندہ رہتی ہے وہ اپنی فکر کی بنا پر, اپنی خیالات کی بنا پر, اپنی پاکیزگی کی بنا پہ رہتی ہے. ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ میں لفٹ سے اتر رہا تھا 28ویں مالے سے, 31 مالے کا ٹاور ہے, 28ویں مالے سے اتر رہا تھا. لفٹ رکی 24ویں مالے پہ. 2 بچے جوتا پہنے تھے, ایک بولا لفٹ آگی, لفٹ آگی. میں دیکھ رہا ہوں دروازہ کھلا ہے. دوسرا بولتا ہے ارے لفٹ ہوگا, لفٹ ہوگا, روف دیکھو. اب بیچارہ جو لفٹ میں تھا وہ ہاتھ رکھ دیا دروازے کے پاس. میں کھڑا دیکھ ہی رہا ہوں, دیکھتا ہوں کیا بچے کیا کرتے ہیں. اب بچے تو جو کر رہے تھے کر رہے, اندر سے آواز آ رہی ہے اے لفٹ روک, لفٹ روک, لفٹ روک. اندر سے آواز آ رہی ہے, کس کی تھی؟ ہمایوں کی. لفٹ روک, لفٹ روک, لفٹ روک 3 مرتبہ. سن رہا ہے ادھر سے, تو وہ چگیا جواب دیتا ہے نہیں امی چلتا نہیں, میرا کبھی چلی جائے گی, نہیں پڑے گی. ارے لفٹ نہیں جائے گی, لفٹ روک. کیا تربیت دے رہی ہے ماں اپنے بچے کو؟ کیا سیکھ دے رہی ہے کہ دوسروں کو ایزا دو, دوسروں کو تکلیف دو. آپ کو لفٹ تبھی کو کرنا چاہیے جب آپ پورے ریڈی ہو. آپ ریڈی ہی نہیں ہو, نہ آپ نے پیر میں جوتا ڈالا, نہ جو سامان ہاتھ میں لینا تھا وہ اپنے سامان ہاتھ میں لیا. ماں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا تم نے لفٹ کھول کیوں کی, پہلے تیاری کر, جانے دے لفٹ کو, بعد میں لفٹ آ جائے گی. بچپن سے ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت دے رہے, پریکٹیکلی بول نہیں رہے کہ تجھے دوسروں کو تکلیف دینا ہے, عملی طور پہ سکھا رہے کہ تجھے تکلیف دینا ہے. لفٹ رکی رہے گی, واہ جناب, لفٹ رکی رہے گی, لوگ انتظار کرتے رہیں گے. ایک لمحے کے لیے میرا پہاڑا تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا, لیکن اس کے بیچ ہی پھر لفٹ میں نے دروازہ بند کیا اور لفٹ نیچے اتار دیا. یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہماری مینٹلٹی ہے. ہم کیا یعنی بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں, کیا تربیت دے رہے ہیں.
ہم نے سمجھانے کا سلسلہ کم کر دیا ہے. سمجھائیے بچوں کو، سمجھائیے. ایک بزرگ اپنے بچے کو سمجھاتے تھے، 3 جملے سکھائے. 3 جملے سکھائے. کیا سکھائے؟ آپ نے فرمایا، کچھ وہ بچہ آپ کی تربیت میں تھا تو آپ نے ان سے سمجھایا، حضرت سہلستری رحمۃ اللہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، اب وقت کے ولی کامل تربیت کیا ہو رہی ہے؟ پہلا جملہ ہم نے یہ سکھایا، اللہ ناظری، اللہ ناظری، اللہ ناظری. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر وہ بات بچے کے دماغ میں بٹھا دی، بچے کی دماغ میں بیٹھ گئی. 9 سال کی عمر میں یہ دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی بھی عمل کرنے جاتے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب دیکھا کہ بچہ اس جملے پہ مضبوط ہوا تو آپ نے پھر اسے تربیت کی، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا گواہ ہے. اب وہ رٹ کرتے رہے، 1 مہینے تک اسی کی رٹ کرائی. پھر تیسرا جملہ سکھایا، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. ان 3 باتوں نے اس بچے کو وقت کا ولی کامل بنا دیا. یہ تربیت دیتے تھے ماں باپ، یہ تربیت دیتے تھے گارجین، یہ تربیت دیتے تھے سرپرست. آج ہماری قوم کا کیا حال؟ میں آپ کو ایک گفتگو والی بات کر رہا ہوں، گفتگو والی بات کر رہا ہوں، کھڑک کی بات کر رہا ہوں. فیضان مدینہ کے قریب تھی. میں اپنی گاڑی پر جوپیٹر نیچے سے سلانٹ ہے، کھڑک علاقہ کہلاتا ہے، ایسے ہی گاڑی سے اتر رہا ہوں. ایک ٹاور ہے، ڈیکو ٹاور، وہاں ایسے سلانٹ پہ وہ ڈیکو ٹاور بنا ہوا ہے. ابھی میری گاڑی گئی اور سامنے سے گاڑی آئی، ایک بچہ، کم عمر بچہ، کم عمر بچہ، اور پتلی گلی. آپ دیکھ رہے کہ آپ کا شادی ہو، ہمارا عمرہ کیا انڈے لبے نا، بمبئی کی زبان میں بولتے ٹھوک بیٹھو، وہ ہو گیا. جہاں بھی من میں آیا بلڈنگ بن گئی ہے، انڈے لبے نہیں ہے نا، راستے ہی نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی، اتنی سی جگہ ہے. وہ ایک کار لے کے گزرا تو وہ دوسرے کار میں دوسرا سلابی میں بیٹھا تھا، بولے تو یہاں سے صحیح نکال دے تو میں تجھے مانوں. وہ اتنی کار نہیں چلاتے، ہفتے میں ایک بار چلاتے. تو یہ حال ہے ہمارا، ایک کار نہیں نکل سکتی، ایک کار نہیں نکل سکتی. بیچارہ جو کار چلا رہا ہے نا وہ ہارن دے رہا ہے، اور جو آگے خاتون ہے وہ گاڑی کو نہیں دیکھ رہی، اپنی شال کو دیکھ رہی ہے، یہ میری شال کا کیا ہوگا. مائنڈ جب مسلمان ہوگا. اب وہ آیا کھڑک پہ، نیچے سے گاڑی یوں لا رہا ہے، اسپیڈ کرتے ہوئے، زیپ زاپ زوپ یوں گاڑی لا رہا. اب میں تو کنفیوز ہو گئی، یا اللہ یہ جائے گا کدھر. میں نے اپنی گاڑی روک دی، کم از کم 100 میٹر پہلے میں نے اپنی گاڑی روک دی کہ مجھے تھا کہ میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا ٹکر ہو جائے گی. یہ نادر بچہ گاڑی لے کے آ رہا ہے، یوں لایا، زیپ زاپ زوپ کر کے میں نے گاڑی کھڑا کیا. تو میں نے قریب سے گاڑی نکالا، اور کیا بولتے میں نکالا پتہ ہے؟ بولا نا ذرا سنبھال کے، بولا نا ذرا سنبھال کے. جس کو دیکھتا بھی رہا مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے. وہاں ایک کیمسٹ کی قریبی، وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، عرفات نام کا تھا، وہ تھا علاقے کا تھوڑا سا بھائی ٹائپ کا. میرے کو وہاں سے آواز دیتا ہے، وہ شفیقہ ہے، حاجی صاحب اس کو دو اس کو کیا دو. یعنی میں نے اس کو آواز دی، عرفات اگر یہ دینے سے سمجھتا تو 1 نہیں 2 دیتا. لیکن وہ سمجھے گی باپ نے نہیں سمجھایا ہے نا، مائنڈ سیٹ ہی نہیں دیا ہے اس کو. اس کی عقل بالغ ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں گاڑی دے دی ہے. ذہن کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے، فکر کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے، اخلاق کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. اخلاق کا ہمارا جنازہ نکلا ہوا ہے. آج ہمیں اپنی قوم میں بیداری لانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنی قوم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے یوں ہمیں پیدا نہیں کیا ہے. اللہ فرماتا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے. تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کے خیر کے کام کرے، جو لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کریں گے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جو لوگوں کو اللہ کے قریب کر لے. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے. جو گرتے رہتے ان کو نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے یہ ان کو اٹھانے آئے. تو ہمارے کمال قوم مسلم، امت مسلم کا کمال یہ کہ گروہ کو اٹھانا، جو بستی میں پڑے انہیں
اٹھانا، جو کمزور ہیں ان پہ دست حمایت رکھنا، جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور کرنا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو کمی کرنا، جو تنگ دستی میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن ہولناک دن ہے، سائنس بھی اسے مان چکی ہے، سائنس تو اپنی تحقیق میں مانتی ہے نا، ہم تو اپنے نبی کے فرمان پہ مانتے ہیں۔ ہماری ضروریات دین میں سے سائنس آج مان رہی ہے کہ ہاں بلیک ہول ہے، ایک وقت آئے گا کہ سورج اور زمین قریب ہو جائے گی، گریویٹی پاور بڑھتی جا رہی ہے، سورج کھینچ رہا ہے، سورج میں ہول ہو گیا ہے، ریڈیشن ہو رہے ہیں۔ سائنس آج بتا رہی ہے کہ ایمیزون لیئر ہے گلیکسی میں، وہ تمام لیئر کو سورج کی شعاعیں جو پاس ہو کے فلٹر ہو کے ہمارے پاس آتی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کیمیکل ریڈیشن ہونے کی وجہ سے ان گلیکسی میں لیئرز میں ہول ہو رہے اور سورج کی انفلٹرڈ ریز آ رہی ہے جس سے کینسر کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ تو سب سائنس بتا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو ان باتوں کا اشارہ کیا تھا، ذکر کیا تھا۔ تو 14 سال جو آقا علیہ السلام نے پہلے بات اشارہ فرمائی، زمین تابع کی ہوگی، سورج اس کی میکسیمم دوری کتنی بیان کی گئی؟ 7 میل، 1.25 مائل، کتنا ہوا؟ 2 کلومیٹر۔ اور آج سورج اس کی جو تپش ہے، تپش اس کی تپش ایگزیکٹلی سائنس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنی ہے، لیکن انہوں نے ایسٹیمیٹڈ اس کی تپش بیان کی کہ جو سورج اس کے 2000 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ ایریے میں جو گرمی ہے وہ گرمی 2 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ وہ گرمی 2 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ، کتنے؟ 2000 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ ایریے میں اتنی دوری پر اتنی گرمی، اور وہی سورج قیامت کے دن صرف 7 میل پہ ہوگا۔ You can imagine it؟ ذرا تصور میں چلے جائیں، تصور میں چلے جائیں کہ قیامت قائم ہوگی، زمین تابع کی، کوپر کی، کوپر جلدی گرم ہو جاتا ہے نا، آپ کا موبائل بات کرتے کرتے سن کتنی گرم ہو جاتی ہے، کان درد دینے لگتا ہے، کان گرم ہو جاتا ہے، تو وہ کوپر جلدی گرم ہو جائے گا، اور پھر ننگے پیر پہ کھڑا کیا جائے گا، ننگے پیر، اللہ اکبر، ننگے پیر کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو ایک بہت بڑے ولی گزرے، آج سے 1200 سال پہلے کی ولی کامل ہے، ان کو ایک مالدار نے دعوت دی، آپ نے پہلے ڈینائی کیا لیکن بہت اصرار کیا تو دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ مسلمان پہ 5 حق بیان کیے، کیا ہے 5 حق؟ پہلا، کبھی آپ نے جس نے سستی کی کہ جب سلام کرے تو جواب دے، پہلا سلام کرے تو جواب دے، دوسرا دعوت دے تو قبول کرے، تیسرا بیمار ہو تو عیادت کرے، چوتھا چھینک آئے تو اس کا جواب دے، 5واں مر جائے تو تعزیت کرے۔ یہ نہیں آپ کو حق بیان کیے کہ اب حاتم اسم رحمۃ اللہ نے دعوت قبول کر لی، لیکن کہا کہ 3 شرطوں پہ میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں۔ کہا 3 شرط حضور کیا ہے؟ کیا پہلے میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، اس نے سن لیا کہ جی حضور۔ دوسری، میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، کہا حضور قبول ہے۔ تیسری، میں جو کہوں گا تجھے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ میرے جیسا مالدار ہو رہا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ کہا یعنی مرغ وسلم کھاتے، سادی روٹی کھاتے، میں ان کا غذا ہی دیکھا ہو کہ بہت کم ہی کھاتے، اکثر روزہ رہتے اور کھاتے تو جو کی روٹی کھاتے، اور دادا نے مجھے تو سب نماز ہے، ہر طرح کا کھانا اہتمام کر دوں گا، بیٹھنے کا شوق تو انہیں کہیں بھی نہیں ہے، ٹوٹیا میں رہتے، میرے یہاں آئیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، اور اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، سب بھی چھا دوں گا، اور یہ نماز اور روزے کی بات کریں گے تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہی ہوں، مزید کچھ ہدایت کریں گے اس پہ عمل کر لوں گا۔ یہ سوچ کے اس نے تینوں دعوت قبول کر لی۔ دعوت قبول کری آپ نے، اس نے جا کے پورے گاؤں میں شورا کر دیا کہ میرے گھر اللہ کے ولی حاتم اسم آ رہے۔ اب جو سننا تھا اٹھ کے پورا گاؤں آ گیا، وقت ہوا، لوگ انتظار کریں کہ حاتم اسم آئے گی، آپ تشریف لائے، لوگ کھڑے ہو گئے اکرام کے لیے، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے، حاتم اسم رحمۃ اللہ تشریف لائے، اور جہاں لوگوں نے جوتے چپل اتارے تھے وہی بیٹھ گئے،
اب بڑی حیرت ہوئی سب کو، اس مالدار کو بڑی حیرت ہوئی، کہا حضور یہ کیا غضب کر رہے، آپ یہاں کہاں بیٹھ گئے؟ میں نے اندر سارے اہتمام کیے، آپ اندر تشریف لے چلے، آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اب یہ گھبرا گیا کہ یہ بات تو میرے دماغ میں تھی نہیں، آپ وہیں بیٹھے رہ گئے، لوگ آپ کے قریب رہے، گفتگو چلتے رہی، کھانے کا وقت ہوا، دستر بج گئے، آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لے آئے، سب اب کھانے کے لیے بیٹھے، مرکن غذائیں، مرکن غذائیں، مرکن غذائیں۔ ہماری طبیعت اسی طرح بڑی ہوتی ہے اور کھانے میں تما ہوتی ہے، ہماری کھانے کی تما کے ابھی نیچے دعوت چل رہی تھی، میں چڑھا سیڑھی چلتے چلتے مجھے یاد ہے کہ شادی میں باقی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے اور دعوتوں پر بڑے تکلفات ہوتی ہیں اور پھر اس میں مسلمان بہت پر تکلف ہو جاتا ہے۔ اسٹارٹر آیا، اب اس نے اپنے حساب سے اندازہ کیا نا کہ 400 آدمی کی دعوت ہے تو اسٹارٹر ایکسٹرا 600 بنا دے گا، 200 ایکسٹرا بنائے گا، لیکن اپنے جیسے لوگ پہنچ جائے، ڈالنا بھائی یہ چیز روز ارے بڑی مزید ہے ڈالنا، اب کٹلیٹ ادھر بھائی جھیگا اس کی تھوپی سے ڈالنا، فیش تو مزیدار ہے، البے زوردار ہے، بھائی یہ سوال کرنا کیا ہے؟ آپ کے لیے جائز ہے؟ جائز ہی نہیں ہے۔ کسی مہمان کو، آپ مہمان ہیں، میزبان کے گھر پہ جا کر کسی چیز کا سوال کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کو مانگنا جائز نہیں ہے۔ جو آئے وہ کھا لے، جو آئے وہ کھا لے، ایون تو نمک کے معاملے میں بھی احتیاط کرے، ہاں نمک مانی اجازت کی بڑی سستی چیز ہوتی ہے لیکن نہ مانگے۔ میں نے مفتی رجب علی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، ایسے عالم دین بعمل کہ ان کی صدری میں 2 چیز ہمیشہ ہوتی تھی، نمک اور شکر۔ نمک اور شکر، کسی دعوت میں پہنچ جاتے تھے، میٹھا کھانا، کھانے کی دوران سنت ہے تو آپ تھوڑی سی شکر ڈالتے تھے، اسے کھا لیتے تھے، اور کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد نمک ہو یا نمکین ہو تو آپ نمک کا استعمال کر لیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی صدری میں رہتی تھی۔ اللہ اکبر، یہاں تو نا بھائی ڈال، نا بھائی ڈال، اب بریانی کی ڈش آ جائے نا، ہوئے ہوئے ہوئے، آج لوگ بیٹھے 2 ڈش آتی ہے، یعنی 4 لوگوں میں 1 ڈش۔ اب میرے ہاتھ میں آ گئی نا تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈش میں لیگ پیس کہاں ہے، وہ میرے پاس، بریسٹ پیس میرے پاس، پھر وہ آلو میرے پاس، پھر اس کے اندر کاندا وہ میرے پاس۔ سامنے والا دیکھتا رہتا ہے کہ کبھی سے ڈش چھوٹے گیا، میرے ہاتھ میں آئے گا کیا؟ اس کو کیا ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا چاول، مسالے، یہ بارہا میں نے شادیوں میں پریکٹس دیکھی ہے، تجربہ دیکھا ہے کہ یہ ڈش آتی ہے اور کیا مسلمان کھیل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز جو اس صدی کے پہلے مجدد گزرے، آپ امیر المومنین بننے سے پہلے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر۔ اس زمانے میں آپ کی ماہانہ 40,000 دینار انکم تھی، 40,000 دینار اس زمانے میں۔ آج سے 1350 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 40,000 دینار آپ کی ماہانہ انکم تھی، لیکن جب 2.5 سال آپ نے امارت سنبھالی، آپ کی امارت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی خلفائے راشدین میں کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن کی بھی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گئی ہے۔ تو یہ خلافت راشدہ تھی، اس کے بعد خلافت راشدہ نے دی، امیر معاویہ کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں قرار دیا گیا، امام حسن تک ہے۔ اب اس کے بعد خلافت راشدہ کسی کو کہا گیا تو وہ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کی خلافت کو کہا گیا۔ آپ کی خلافت خلافت راشدہ تھی۔ 2.5 سال میں آپ نے انقلاب لایا تھا، کیونکہ 100 سال کے اندر مسلمانوں کی بڑی تصویر بدل گئی تھی۔ جو یزید آیا اور اس کے بعد جو اموی خلفاء جو بادشاہ بن کے حکومت کیے، انہوں نے اسلام کی تصویر بدل دی تھی۔ عمر بن عبد العزیز جب امیر المومنین بنے تو دیکھا کہ عیاشی میں مسلمان پڑے، عیش پرستی کے کھانے کھا رہے، شاندار ریشمی لباس پہنے، حلال اور حرام کی تمیز مٹا دی۔ آپ جب بنے نا امیر المومنین تو آپ نے تمام جنرل کرنل جو تھے، وزراء تھے، ان سب کی دعوت کی، ان سب کی دعوت کی، سب دعوت پہ آئے اور آپ بات چیت کرتے رہے، کیسے آپ لوگ، کیا آپ چالے، پوچھ گچھ کرتے جا رہے، سب جواب دے رہے، جواب دے رہے، جواب دے رہے، جواب دے رہے، جواب دے رہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا بات چیت کرتے کرتے، اب پیٹ میں چوہے دوڑنا شروع ہو گئے، پیٹ میں چوہے دوڑنا شروع ہو گئے۔
لیکن کسی کی جرات نہیں ہو رہی کہ امیر المومنین کو کہے کہ حضور کھانا کھلا دے. آپ بھی باتیں کرتے چلے جا رہے, باتیں کر رہے. 1.5 گھنٹے کا تقریباً جو عرصہ گزرا, آپ محسوس کر رہے تھے, جب جان تو رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ کثرت بات کر رہے. ایک وزیر جو تھا کمزور ہو گیا, کہا حضور معذرت بہت بھوک لگی ہے, حضور کچھ عطا فرما دیں. ہاں اچھا آپ نے اچھا. خالد سے کہا جائیے ان سب کے لیے کھانا لے کر آئیے. اب کھانے میں کیا ہے معلوم ہے؟ جو کا ستو, جو یعنی جانتے ہی آپ, اس کو پاؤڈر فارم کر دیے اور پانی میں جو ملا دیے اور اس میں شہد دو ڈال دیے, تو یہ جو کا ستو ہو گیا ہے. یہ جو کا ستو آپ نے سب کے سامنے رکھ دیا. اب سب نے نکالا, بھوک تو لگی تھی, سب نے نکالا جو پیالے میں بھرنا شروع کیا دنادن اور پینا شروع کیا, جو پیتے چلے گئے. اب سب کی بھوک ختم ہو گئی, پیٹ بھر گیا. تو آپ نے فرمایا خادم سے اور کھانا لائے. اب کھانا اس کے بعد آیا تو بکرے کی ران, تو بھنا ہوا مرغا, تو سالن, اب سب ان کے سامنے رکھ دیا. کہا کھائیے. تو لوگوں نے کہا حضور ہمارا تو پیٹ بھر گیا, گنجائش ہی نہیں کہ ہم نہیں کھا سکے. عمر بن عبدالعزیز نے سمجھایا, فرمایا کہ میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تمہارا پیٹ جو کے ستو سے بھر سکتا ہے تو تم نے مرغ غذا کی عادت کیوں ڈال دی؟ اپنی خواہشات کو اس کے تابع کیوں کر دیا؟ اپنی خواہشات کی تم غلام کیوں ہو گئے؟ تم خواہشات کے غلام ہوئے, دنیا کی تم غلام بنتے چلے جا رہے ہو, غیر کون تم پہ حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ہماری کچھ مسلمانوں کی کیفیت یہی ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, حاتم اسلم رحمۃ اللہ علیہ کھانے کا وقت ہوا. آپ نے کیا کیا؟ اپنی جھولی کھولی, ایک سوکھی روٹی نکالی اور سب سے کہا اے میزبان تو اور ایک گاؤں والوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج کے کھانے میں صرف ایک جو کی روٹی کھائی ہے. اور وہ جو کی روٹی پانی میں بھگائی اور آپ نے تناول فرما دیا. اب وہ ماندہ تھا, بڑے حیرت میں تھا کہ یار میرے تو خیال کے برائے میں نے تو شرط قبول کی ہے کہ جو چاہے کہ کھائیں گے, میرا تو کھانا رہ گیا. خیر گاؤں والوں نے سب نے جو کھانا تھا کھا لیا. اب کھانا جو ختم ہوا تو حاتم اسلم رحمۃ اللہ نے فرمایا اب میری تیسری بات کو پوری کر. اب وہ بڑا گھبرایا کہ تیسری بات کیا ہوگی. آپ نے فرمایا جا انگیٹھی لا, سیڑھی لائے گی, انگیٹھی میں شعلے جلائے گے. پھر آپ نے فرمایا اس کے اوپر توا رکھ دے, بڑا اوپر توا رکھ دیا گیا, بڑا توا, اور وہ توا گرم ہو گیا. ایک دم گرم ہونے کے بعد سرخ ہو گیا, اور جب سرخ ہو گیا اللہ اکبر, لوگ اس سے پیچھے ہوئے. حاتم اسلم رحمۃ اللہ علیہ اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور توے پہ کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں آج کے دن میں نے صرف ایک جو کی روٹی کھائی ہے. یہ کہہ کر آپ نیچے اترے اور لوگوں سے کہا تم بھی باری باری اس توے پہ کھڑے ہو جاؤ اور آج تم نے جو جو کھایا بیان کرو. اب سب کی چیخ نکل گئی. جو میزبان تھا آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معذرت کرنے لگا, حضور کہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ اس توے پہ کھڑو گے, ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے, جل جائیں گے, ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. حاتم اسلم رحمۃ اللہ نے اس وقت بیان دیا کہ اے لوگوں بتلا تو صحیح اس وقت تمہاری اندر کون سی طاقت آئے گی, کون سی کرامت آئے گی جب قیامت کے دن یہ زمین تب کے گرم ہو چکی ہوگی اور ننگے پر کھڑے کر کے اللہ تم سے فرمائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سے اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے ہو, اس قیامت کے دن کے لیے کیا حساب دو گے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ قیامت کے دن آنے والا ہے اور اس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امان ان کو عطا کرے گا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. قیامت کے دن اللہ کا عرش یعنی اللہ کا جو تخت ہے اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور اس میں کن کو اللہ جگہ عطا کرے گا. میرے آقا علیہ السلام حدیث میں ارشاد فرماتے 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا کرے گا. 3 قسم کے لوگوں کو. پہلا کون ہے؟ پہلی قسم بیان کی, پہلے خوش نصیب وہ ہیں جو میری امت کی پریشانی کو دور کرے, جو میری امت کی پریشانی کو دور کرے. دوسرا کون؟ تو فرمایا جو میری سنتوں کو زندہ کرے. اور تیسرا کون؟
تو فرمایا جو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے. ان 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا. اس میں پہلے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو امت کی پریشانی کو دور کرے, امت کی پریشانی کو دور کرے. آج امت بہت پریشان ہے. ایوری سیٹرڈے میکسیمم میں کوشش کرتا ہوں کہ خدمت ٹرسٹ ہمارے بمبئی میں بھی چلتا ہے, میرا وہاں وقت گزرتا ہے اور میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں پریکٹیکلی جو چیلنجز مسلمانوں کو ہے, اللہ اکبر, جو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں, جو تکالیف میں وہ گزر رہے ہیں, ان کے جو حالات سننے ملتے ہیں, جو درد میں نے سنے اور کئی سیٹرڈے سنتے رہتا ہوں. اب میں آپ کو بھی آ رہا ہوں آپ کے ممرہ, اور ممرہ آتے تھے مجھے ایک کال آیا ہے, پریشانی کا کال, پریشانی کا کال. مسلمانوں کی پریشانی سنو تو یہ دماغ کام نہیں کرتا کہ مسلمان اس وقت کس حالت میں, اور اللہ نے ہمیں اتنا مضبوط نظام دیا ہے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کا. وہ نظام کیا ہے؟ زکات. زکات وہ نظام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کا مس یوز ہم کر رہے ہیں. صحیح استعمال ہو ہی نہیں رہا ہے اس امت کے لیے, کوئی نظام بن نہیں پا رہا ہے. زکات کا صحیح استعمال ہو. اور پھر صرف زکات کیوں؟ پھر صرف زکات کیوں؟ زکات تو مال کی میل ہے. زکات کیا ہے؟ مال کی میل ہے. اور کتنی ہے؟ 2.5%. 2.5%. ہم تو آخر میں ہیں, اگلی امت میں تو 25% زکات ہوتی تھی. قانون سوچ کے اس لیے تو حکومت نے نکال پایا کہ زکات والی تو میرا خزانہ جائے گا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ دیا اللہ نے اور وہی لے رہا ہے تو وہی اس کا بدلہ دے گا. لیکن انسان جب مال کو اپنا سمجھتا ہے تو اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی کرتا ہے. ایک سیٹ کی مجھے خبر ملی, سیٹ کی, بمبئی میں, بمبئی کے رہنے والے سیٹ کی خبر ملی, بہت مال ہے اس کو. اس کے قریبی فرد نے مجھے بتایا کہ حاجی صاحب اللہ اس کو ہدایت, آپ دعا کرتے کہ اللہ اسے ہدایت دے. میں نے کہا دعا کیا؟ بولے معاذ اللہ زکات اپنی نکالتا تو ہے لیکن زکات کو واپس لے لیتا ہے. کیسے لے لیتا ہے؟ کہا کہ جب وہ زکات نکالتا ہے نا تو چاول کی بوریاں وہ لیتا ہے, 4-5 چاول کی بوریاں لیتا ہے اور پورا چاول خالی کرتا ہے. نیچے کے حصے میں چاول رکھتا ہے اور وہ چاول نیچے رکھ کے اس کے اندر اس کا سونا, کیش وہ سب بھرتا ہے, پھر اس کے اوپر چاول رکھتا ہے. تو اس طرح اس کی 5-6 بوریاں بنتی ہے. پھر ایک شریف فقیر کو بلاتا ہے اور بلا کے بولتا ہے اے لے میں نے تجھے یہ بوریاں دے دی, یہ زکات ہے, یہ تیرے لیے تیرا مال مل کے تیرے حوالے کر دیا. اب وہ دے دیا. وہ بولتا ہے وہ سیٹ تو بڑے اچھے, 5 گھونی چاول دے دی. وہ 5 گھونی چاول لے کے نیچے اترتا ہے, اس کا اسسٹنٹ نیچے موجود ہوتا ہے. ابھی تنویر کہاں جا رہا ہے؟ بولے یار وہ سیٹ صاحب نے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, سیٹ صاحب بول رہا ہوں, سیٹ صاحب نے 5 گھونی چاول دیے لے کے جا رہا ہوں, گھر والوں کے لیے رمضان کا فائدہ ہو جائے گا. ابے 5 گھونی چاول میں تیرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ادھر ایک گھونی دے, میں کسی اور کو غریب کو چاول دے دوں گا, اس کے بدلے میں لے تو 50,000 روپے لے کے جا. اب اس کا دماغ وہ 50,000 روپے میں یہ 5 گھونی چاول کا پیسہ مل رہا ہے, تو وہ لے لیا تنویر نے 50,000, غریب تنویر کو 50,000 مل گیا اور یہ سیٹ صاحب سمجھ رہے کہ میری زکات ادا ہو گئی اور واپس پلٹ کے بھی آ گئی. بولا اللہ اکبر یار, اس کو لگتا قانون کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ قانون کی جماعت میں کھڑے ہونا چاہتا ہے, یہ شداد کی جماعت میں کھڑا ہونا چاہتا ہے, یہ حامان کی جماعت میں کھڑا ہونا چاہتا ہے, یہ فرعون کی جماعت میں کھڑا ہونا چاہتا ہے. زکات تو مال کی میل ہے, وہ کھا جائے گی اور اس کے اگر پھل بھی گیا تو اس کی آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کی نسلوں میں لگڑے لوڑے اندھے پیدا ہوں گے, اللہ اسے رسوا کرے گا. حدیث سے اور یہ بھی حدیث اللہ کی جانب سے, حدیث خود سے اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں. جو میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں, اور جب میں اس سے راضی ہوتا ہوں تو اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہوں, اور جب اپنی سے رحمت سے نوازتا ہوں تو میری رحمت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. لیکن جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں, اور میں غضبناک ہوتا ہوں تو اس پہ لعنت کرتا ہوں, اور جب میں اس پہ لعنت کرتا ہوں
تو میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی. معاذ اللہ رب العالمین. یہ کون سا عمل؟ یہ مجھ پر لعنت اور میرے عمل کے سبب میرے بیٹے پہ لعنت, پھر میرے پوتے پہ لعنت, پھر میرے پر پوتے پہ لعنت, پھر اس کی اولاد پہ لعنت. تو پہ میری زندگانی پر یہ بھی کون سی زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا گزار رہا ہوں؟ اگر میں تو خیر کے لیے آیا ہوں دنیا میں بھلائی کے لیے آیا ہوں, میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں, میں نوازنے کے لیے آیا ہوں, میں سخی بننے کے لیے آیا ہوں. ایک گاؤں میں بہت بڑا مالدار تھا, لیکن کسی کو مال دیتا ہی نہیں تھا. جو بھی مال مانگنے آئے منع کرتے. غریب آئے, سیٹھ میرے گھر میں کھانے پاکے کچھ اناج دے دو, جائے چلے جاؤ, دوا نہ کرتے. سیٹھ میری ماں بیمار ہے, کچھ پیسہ دو, دوا لا دو, چلو جاؤ نکلے یہاں سے, منع کرتے. اس کے نوکر وغیرہ سے منع کرتے. لیکن ایک گاؤں میں متوسط یعنی میڈیم کلاس کا مسلمان تھا, وہ کسی کو منع نہیں کرتا تھا. جو بھی آئے وہ سیٹھ منع کرتے. اس کے پاس آئے, وہ پوچھے کیا ہوا, تو سیٹھ نے منع کر دیا, گھبرا مت, اسے چاول دے دو, اور کچھ چاہیے گیہوں دے دو. دوسرا کیا ہوا, میری ماں بیمار ہے, اسے رقم دے دو. پورے گاؤں میں شورا ہو گیا کہ یہ بخیل ہے اور یہ متوسط حال جو مسلمان ہے یہ سخی ہے. بخیل سخی, بخیل سخی. بخیل اتنا مشہور ہو گیا کہ گاؤں کا ایک ایک فرد اس کو بخیل کہنے لگا. جب اس سیٹھ کی موت ہوئی نا, تو اس کے بخل کے سبب اس کے جنازے میں گاؤں والے نہیں آئے. اس کے گھر والے, اس کے نوکر اور یہ پڑوسی, یہ بھی جنازے میں چلا گیا. لوگ اس پڑوسی کو کہنے لگے کہ تو کیوں جا رہا ہے, یہ تو اتنا بخیل اللہ سے ناراض, اللہ اس سے ناراض. اور بخیل کے معاملے میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی دن اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. لوگ اس سے کہنے لگے اس کے جنازے میں کیوں جا رہا ہے؟ کہا کہ یہ مسلمان ہے اور میرا پڑوسی ہے, جاؤ کو تو صحیح. جنازے میں گیا, پلٹ کے آیا. ایک ہفتہ ہوا, ایک ہفتے تک یہ دوسروں کو دیتا رہا. ایک ہفتے کے بعد اس نے منع کرنا شروع کر دیا. اس نے بھی منع کیا. اب لوگ بولنے لگے یہ کیا ہو گیا, ایک کنجوس مرا تو کیا اس کی نوسط اس کو بھی لگی کہ یہ بھی اب منع کر رہا ہے. جب لوگوں نے اسے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا ہو گیا ہے, آپ تو کبھی منع نہیں کرتے تھے, اس کے مرنے کے ایک ہفتے بعد آپ بھی بخیل ہو گئے. تو اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تھا, میرے پاس جو کچھ بھی تھا اس سیٹ نے ہی میرا پورا گوڈاؤن بھر کے رکھا ہوا. اس سیٹ نے مجھے اناج سے نواز دیا تھا, کپڑے ڈال دیے تھے, میری الماری میں پیسے بھر دیے تھے, اور کہہ دیا تھا کہ میں تو سب کو منع کر رہا ہوں, تو کسی کو منع مت کرنا, تو کسی کو منع مت کرنا, سب کو دیتے رہنا, کم پڑ جائے تو مجھ سے لے لینا. تو جب بھی کم پڑ جاتا تھا میں اس سے مانگ لیتا تھا. اب وہ تو مر گیا ہے, کیا میں اس کی اولادوں کو بولوں؟ ایسے بھی تھے, ایسا چھپا کے دیتے تھے, لوگوں کو ایسا نوازتے تھے, لیکن دنیا میں کبھی نام ہو ان کی یہ خواہش میں ہوتی تھی. آج یہ تمام اوصاف آہستہ آہستہ مسلمانوں سے نکلتے جا رہے ہیں. ایسے بدنصیب مسلمانوں کو بھی میں جانتا ہوں جو گاؤں میں سخاوت تو کرتے ہیں, لیکن ان کی بہن زکات کی محتاج ہے, غریب ہے. اس سے ایسے میں نے مسلمان کو دیکھے. ایک سیٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی شادی میں, اپنی لڑکی کی شادی میں انہوں نے الگ الگ فنکشن کیے, اور کتنا روپیہ استعمال کیا پتا آپ کو؟ 8 کروڑ روپیہ. 8 کروڑ روپیہ اپنی بیٹی کی شادی میں نمائش میں مسلمان نے پھینک دیے. اللہ اکبر. یہ مال کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے, اور اس کا حق یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ جو تمہیں دے تو تم اس کی راہ میں خرچ کرو. اللہ جب تمہیں دے تو اس کی راہ میں خرچ کرو. زکات یہ اس کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہوا, یہ تمہاری زکات ہے. ارے صدقہ کرو, 5 مال دو, 5% نکالو رمضان پہ میرے بھائیوں, 5%, 2.5% مت نکالو, 5% نکالو. 2.5% تو جو زکات کے مستحق ہے انہیں دو, 2.5% ان کو دو جو غریب ہے, جو اسکول کی فیس نہیں بھر پا رہے, جو علاج نہیں کرا پا رہے, جو وائٹ کالر زکات دینا نہیں چاہتے. آپ کا یہ 2.5% نہیں جائے.
انہیں آپ دیجیے. وہ زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے, غیور ہے, سوال بھی نہیں کرتے. ایسے سے غیور کو میں جانتا ہوں, غیرت کے مارے جو بولتے نہیں ہیں, ان کی زندگی ختم ہو گئی, انہوں نے بولنا نہیں سکھایا, مقروض ہو گئے, قرض میں ڈوب گئے. ایسے کو بھی میں جانتا ہوں جو قرض میں ڈوبے گئے لیکن بول نہیں پا رہے. مجھے پتا چل رہا ہے ان کے میں نے قرض کی ترکیبیں بنوائی ہے, ان کے قرض اتارنے کی میں نے سیٹنگ کرائی ہے. رمضان کے مہینوں میں زکات لینے کے ان کے قرض ادا کروا کے انہیں قرض سے فارغ کرانے کی کوشش کی ہے. ایسی فیملیوں کو میں جانتا ہوں, سیدوں کو میں جانتا ہوں. سید تو زکات دے ہی نہیں سکتا, وہ سید ہے لیکن آج حالات سے دو چار ہے, بیمار ہے, وہ بھی شوگر کا مریض ہے, اس کی بیوی بھی شوگر کی مریض ہے, لیکن آل رسول کے لیے مان اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں, ان کو مان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اگر وصف ہمارے اندر رہا نا, اللہ نہ کرے ہم رسوا ہو جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج انہی مسلمانوں کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے میں مبارکبادی دیتا ہوں خیر خواہ فاؤنڈیشن کو, جس نے یہ عزم اٹھایا ہے, یہ بیڑا اٹھایا ہے اور ممرہ بھی سلسلہ قائم کیا ہے. اور آج اس کے تقریباً 4 سال پورے ہو گئے, یہ 5واں سال, پیچھے 5 سال پورے ہو گئے ماشاءاللہ. 5 سال سے یہ خیر خواہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اور وقتاً فوقتاً مجھے رپورٹ ملتی رہتی ہے, اس مہینے اتنا راشن, اتنی فیس, یہ کلینک, یہ فلاں کام, یہ مدد, یہ اسکول کی فیس, یہ فلاں تعاون. الحمدللہ یہ خیر خواہی فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہے. قابل مبارکباد ہے وہ مسلمان جو آئے, جو ان کا تعاون کرے, جو انہیں سپورٹ کرے, ان کا تعاون کیجئے. اللہ کا فرمان ہے وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی پر, پرہیزگاری پر, خیر کے کاموں پر تعاون کیجئے, سپورٹ کیجئے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, بری باتوں پر, گناہوں پہ تعاون مت کیجئے. تو یہ خیر خواہی فاؤنڈیشن جو یہ کام کر رہی ہے, پلیز اس کام میں حصہ لیجئے. آپ حصے دار بنیے, ایک رقم نکالیے اپنی سیلری کی. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا الحمدللہ جو دینے کا جذبہ رکھتے نا. ایک خاندان کو میں جانتا ہوں کہ جن کی پہلی زکات نکلی تھی 2 لاکھ روپیہ, یہ 2000 روپیہ زکات نکلی تھی, اور انہوں نے مفتی صاحب کو زکات دی تھی نا, تو وہ بھی دل جلاتے بھی تھی کہ حضور بس اتنی زکات نکلی ہے, دعا فرمائے کہ اللہ میں اتنا دے کہ ہم زیادہ زکات دیں, اللہ کی راہ میں زیادہ دیں. آج ان کی ماشاءاللہ اس فیملی کی جو زکات ہے وہ 2-2.5 کروڑ روپے زکات نکلتی ہے, 2-2.5 کروڑ روپیہ زکات نکلتی ہے. اور اسی زکات ہی دے دیتے, الحمدللہ پاک مال بھی دیتے رہتے, مسجدوں کے لیے دیتے, مدرسوں کے لیے الگ سے دیتے رہتے. ایک خاندان, ایک شخص کو تو میں ایسے جانتا ہوں, اللہ کا کرم ہے, اس کو اللہ نے اتنا نوازا کہ 20 سال تک اس بندے خدا نے دعوت اسلامی کو زکات کا کبھی 1 پیسہ نہیں دیا. بولے شبیر بھائی میں زکات جو ہے میرے پاس زکات کی مستحق ہے میں کو دیتا ہوں, میں آپ کی دعوت اسلامی کو زکات دے دوں گا. اور جب بھی جو بھی کام کے لیے میں گیا, جس کے بھی کام کے لیے گیا, اس مرد خدا نے منع نہیں کیا. اور جب بھی دیا نا تو لاکھ روپے سے کم کبھی نہیں دیا. لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 3 لاکھ روپیہ. فیضان مدینہ میں لینا تھا 15 لاکھ روپیہ, یہ لیجیے 15 لاکھ روپیہ. میں نے کہا کہ حاجی صاحب یہ کیا ہے, زکات ہے؟ کہا نہیں زکات نہیں ہے. شبیر میں آپ کو پہلے بھیج چکا ہوں, میں دعوت اسلامی کو زکات نہیں دیتا. ایسے بھی بات میں نے دیکھے جو اس طرح نماز پہ. آؤ ممرہ والوں, آپ سب مل کے نیت کرو کہ مسلمانوں کو عزت کا مقام دینے کے لیے, ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم خیر خواہی فاؤنڈیشن کا تعاون کریں گے. بولتے نا کہ پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی, تو یہ خیر خواہی فاؤنڈیشن آپ کے فنڈ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. آپ انہیں دل کھول کے دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی مدد کر سکے, خوشحالی کے لیے کام لا سکے. میں تو کہوں گا کہ ممرہ میں بھی سمو لگن ہونا چاہیے. صحیح ہے صاحب, میں تو آپ سے بھی التجا کروں گا کہ سمو لگن کا کوئی نظام ممرہ میں بنے. آج شادیوں کی بہت بڑی چیلنج ہے. آج ایک خاتون کی مجھے یہی کال آئی کہ میری بھانجی ہے, اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور شادی کا معاملہ ہے, کچھ انتظام ہو جاتا بھائی, کچھ انتظام ہو جاتا. یہ کیسے خاتون ٹچ میں آئی, وہ بھی کوئی دوا کے لیے آئی تھی وہاں بیچاری خدمت ٹرسٹ میں, تو وہاں اسکول کی فیس نہیں بھری جاتی ہے. بڑی
اس کی لڑکی بھی تھی، روتے میں اور تصویروں سے گہری تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دوا دی جاتی ہے، اسکول کی فیس نہیں دی جاتی ہے. جب اس کو ڈینائی کر کے باہر نکالے، وہ گیٹ کے باہر جس انداز میں روتے بھی گئی نا، میں باہر نکل گیا گیٹ کے اور میں نے پوچھا کہاں رہتے، کہاں ہے، کتنی فیس ہے، کون سی کلاس میں. میں نے ڈیٹیل لی، انہوں نے ایک سے بات کی اور میں نے کہا کہ آپ کا جی پے نمبر دیجئے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا. ایسے مسلمان بڑے بڑے جو دینے کے لیے تیار ہے، ہم ان تک پہنچ نہیں رہے. وہ غیرت کے معنی جائے گی کہاں؟ ماں باپ بچوں کو پڑھانا چاہتے، لے جائے کہاں؟ خود ہماری دارالمدینہ جو اسکول چلتی ہے اس پہ فیس کے اتنے چیلنج ہے کہ میں ہر سال فیس کا مجھے ارینجمنٹ کرا کے دینا ہی پڑتا ہے. مسلمان بیماریوں میں، نوکریوں میں پگار کم ہے، 10,000 12,000 جو پگار ہے وہی پگار ہے. مہنگائی کہاں سے کہاں چلے گئی؟ تو مسلمان بہت زیادہ چیلنج کا سامنا کر رہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے مال میں سے نیت کرے کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ میں سائڈ کرتا جاؤں گا. 10,000 ہے 500 نکال دوں گا، لاکھ ہے 5,000 نکال دوں گا، 10 لاکھ ہے 50,000 نکال دوں گا. نکالتے جائیے، خیر کوئی کرتے جائیے. آپ کو بظاہر نکلتا ہوا دکھ رہا ہے، یہ نکل نہیں رہا ہے، یہ کہیں سے اور آ رہا ہے. کہاں سے آئے گا امیجن نہیں کر سکتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ اعلان فرما رہا ہے. وہ کہاں سے دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز بھی زمانہ. تو آپ سے اپیل ہے کہ اس کام میں سپورٹ کیجیے، تعاون کیجیے، بڑھائیے. اور پھر ایک خاص یہاں سے اپیل کرتے ہیں یہ بھی ڈالو کہ شیخ سعدی کا قول ہے کہ تو برائے فصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا. ہم توڑنے والا کام بھی بہت کر رہے کم پیسہ آ رہا ہے. کون دیکھنے جا رہا کیا حساب کتاب ہوتا، کتنا کا کمیشن ہوگا. معاذ اللہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ مرد کا بس بھی نہیں ہے، یہ مرد کا بس بھی نہیں ہے. ارے ہجڑے بھی بعض اس کو پسند نہیں کرتے، ہجڑے بھی جو کھلاتے نا وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. جب وہ ادھر ادھر کی سنے نا تو وہ میں نے ایک ہجڑے کی زبان سنی ہے. ہجڑا بولتا ہے یہ تو ہم لوگ بھی نہیں کرتے، یہ تم لوگ کیسے کرنے لگے. مرد کو بول رہا ہے ہجڑا، ہم وہ معاشرہ ادھر کی ادھر کر رہے ہیں. یہ بدگمانی مت کیجیے یار. بدگمانی فرمائے گا اعلیٰ سے فرماتے ہیں خبیث گمان جو ہے وہ خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. تو برائے فصل کردن آمدی، تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا. میں نے ایک پیر صاحب کے تعلق سے ایک درگاہ کے ٹرسٹی کی بات سنا. وہ پیر صاحب کے تعلق سے کہا ارے میں ان کو جانتا ہوں، پہلے وہ کیا تھے، ان کے والد کیا تھے، آج لوگوں کاروں میں گھوم رہے. تو میں نے کہا معاذ اللہ رب العالمین یار، آپ کی کلام کی طرح اور آپ ایک ذمہ دار شخص ہو، ایک درگاہ کمیٹی کے ممبر ہو، آپ کے پاس 10-12 لوگ بیٹھنے والے ہیں، آپ کی اس بات اس نے ہاں میں ہاں ملا لیا تو کیا ہے؟ اگر وہ نہیں ہے پیر صاحب اور آپ نے تہمت لگائی تو تہمت تو غیبت سے بھی بڑھ کے گناہ ہے. کہاں جاؤں گے؟ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ردغد الخبال، جہاں پر جہنمیوں کا پیٹ جمع ہوتا ہے، پیٹ. اور اس وادی میں اللہ ان کو داخل کرے گا جو لوگوں میں تہمتیں لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے. تو معاذ اللہ رب العالمین نہ کیجیے. میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے، آپ کی بھی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ 5 روپے کی ایلفی نا آپ نے دیکھی ہوگی، 5 روپے کی ایلفی، اس کے ڈھکن کو اوپن کرو تو وہ بھی جوڑ کا کام کرنا شروع کر دیتی. چپکا تو جوڑ دیتی، چپکا تو جوڑ دیتی. 5 روپے کی ایلفی جوڑ کا کام کر رہی ہے اور ہم انسان اشرف المخلوقات توڑ کا کام کر رہے ہیں. ہماری قیمت تو 5 روپے سے بھی کم ہے، 5 روپے کی بھی ہماری قیمت نہیں ہے. تو خدا را جوڑ کا کام کیجیے، مسلمانوں کو جوڑیے، خیر خواہی کی طرف آئیے. آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس خیر خواہی کے کام کو آگے بڑھائیں گے. دعوت اسلامی یہ خیر خواہی کے کام بہت کر رہی ہے، بہت بڑی خیر خواہی کے کام کر رہی ہے. ہمارا جو ایک شعبہ ہے GNRF، یہ خیر خواہی کا ہی شعبہ ہے جو ہر وقت نظر دیتا ہے. رائے گڑھ میں سیلاب آیا پہنچ گئی، ترکی میں زلزلہ آیا دعوت اسلامی پہنچ گئی، شام وہاں بھی پہنچ گئی. ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، معین ملت پہنچ گئے، سنیت کا درد دینے والے پہنچ رہے.
دعوت اسلامی تو بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے، بہت بڑے لیول پہ. اب جو روپے کی امداد الحمدللہ دعوت اسلامی پہنچا دی، اب جو روپے کی امداد ابھی بھی چالو ہے، ایکٹیو ہے ہمارے اسلامی بھائی. بہت بری حالت ہے شام پہ. صحیح بھائی کا میسج آیا مجھے، صحیح نوری رضا کی کہا کہ جس خیمے میں ہم لوگ رکے تھے اور شام میں یعنی فنڈ دے رہے تھے، اب ہمیں وضو کی حاجت ہوئی مغرب کی نماز کے لیے، ہم نے پانی مانگا کہ پانی ملے گی اور ہم نماز پڑھ لے مغرب کی. تو روتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے 3 دن پانی نہیں، 3 دن سے پانی نہیں. اللہ تیمم کر کے وہاں تمام جو قافلہ گیا تھا تیمم کر کے نماز پڑھے. مسلمانوں کا درد رکھ گیا، مسلمانوں کا درد ہمارے سینے میں ہونا چاہیے. یہ سرکار کی سنت ہے، عظیم سنت ہے، امت کا درد، یہ درد تڑپانا چاہیے ہمیں. رات میں سوتے وقت ہمیں بے چینی ہونی چاہیے. جب ہم کھانے کھا رہے ہو نا تو غریب کا فاقہ میں یاد آنا چاہیے کہ میرا غریب کیا کھانا ہوگا. جب میرے گھر میں میرے بچے کھیل رہے ہوں گے اور برگر کھاتے، پیزا کھاتے، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ جو میرا غریب بھائی ہے نا، میرے بھتیجے کیا کھا رہے ہوں گے. اگر یہ درد نہیں ہے تو سمجھ لو خیر کی علامت نہیں ہے. اور اگر یہ درد ہے، آپ کا ایمان سلامت ہے، آپ کا دین سلامت ہے، آپ کی عقیدت سلامت ہے. تو یہاں سے درد لے کے اٹھے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے انشاءاللہ. ہر اسلامی کا نیت کر لے کہ اپنی سیلری سے، اپنی کمائی سے ہر مہینہ کچھ نہ کچھ نکالیں گے اور خیر کے کام میں لگائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہم تمام کو مسلمانوں کی مدد کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین.